بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یہ اس حدیث کا دوسرا جز ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ باب کا ترجمہ تو ہے، یعنی مطلب اصل مقصد کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم پر حاصل شدہ علم پر حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں اور ان سے پھر اپنے دین کی علمی خدمات کو دیتے ہیں، ہے نا۔ ہم نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تو قاسم ہوں، میں تو قاسم ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ دیتے ہیں، ہے نا۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ علم دیتے ہیں، نبی امت کو دیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تم کو دیا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، وہ آپ پہنچا دو۔ تو دینے والے اللہ ہیں، ہے نا، اور نبی تقسیم کرنے والے ہیں، ہر چیز خیر، ہر خیر، ہے نا۔ اور خیر میں خیر وہ علم ہے۔ حدیث میں یا قرآن میں مال کو بھی خیر کہا گیا ہے، فضل کہا گیا ہے، صحت اور تندرستی کو بھی خیر اور فضل کہا گیا ہے، جسمانی توانائیوں کو بھی اللہ کا فضل کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے بڑا فضل یا سب سے بڑا خیر وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ مال کو بھی فضل کہا، اللہ دیتے ہیں، ہے نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، یہاں مال کو کہا گیا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، چونکہ مال بھی ضروریات اور حاجتوں کے تکمیل کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، اور حلال روزی یہ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ حلال روزی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا، ان کے مال سے دین کو اللہ نے تقویت بخشی، ہے نا۔ ان کا مال دین کے لیے کام آیا۔
تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ تو امت کو جو بھی خیر ملا ہے نبی کے واسطے سے ملا ہے، اور قیامت تک بھی جو امت کو خیر ملے گا وہ نبی کے ہی واسطے سے ملے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا ہے، اس لیے پوری امت کو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو تم کو پہلے نبی کے پاس آنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتی، اللہ کو ڈائریکٹ راضی نہیں کر سکتی اپنے اس سے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو کس کے پاس آنا پڑے گا؟ نبی کے پاس آنا پڑے گا۔ سنی، خینا بند عرو سے لالا ہے خون جگر تیرا۔ تو اللہ کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی کے ذریعے سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی سبق میں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے پیچھے چلو، میرے ساتھ آؤ، ہے نا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میرے ساتھ آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرا اتباع کرو، یعنی میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ سے ملاتے ہیں نبی کے راستے، ہے نا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہ سچائی ہے، ایمان ہے ہمارا کہ ہم کو جو بھی ملا ہے خیر، اچھائی، دین اور دنیا کی کامیابیوں کا راز، یہ سب نبی کے واسطے سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بڑی فضیلت ہے نا؟ کثرت سے پڑھنا چاہیے درود شریف، کثرت سے، اور جتنی عقیدت اور محبت، شوق اور دلچسپی سے درود شریف جو پڑھے گا اس کو اللہ کے نبی کی ضرور زیارت نصیب ہوگی، ضرور ہوگی، مگر شوق ہونا اس کو، دلچسپی سے، عقیدت سے، محبت سے، اہتمام سے درود شریف سمجھ کے، تو اس کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوگی خواب میں۔ کیونکہ اللہ کی طرف سے انعامات اور امت کو سچائیاں رسم اور رواج اور ڈھونگ سے نہیں ملتی، بلکہ وہ سچائیوں سے ملتی ہے۔ یہ چھپ چھپ کے طریقوں سے نہیں ملتی کوئی چیز انسان کو، وہ دل کی کیفیات سے ملتی ہے۔
کیسے ملتی ہے؟ دل کی کیفیات سے ملتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آیا سمجھ؟ یہ خالی ڈھونگ سے نہیں. میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. بہت نمازیں پڑھ رہے، بہت دوسروں کو اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہے، دوسروں کو بے نمازی بول کے حقارت سے دیکھ رہے ہے نا، اپنی عبادتوں پر ناز کر رہے. یہ نہیں. میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. لیکن تو کیفیات ہونا چاہیے. کیفیات تو اس پر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، کیفیتوں پر، کمیتوں پہ نہیں ملتا، تعداد پہ نہیں ملتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اپنے اندر کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. سمجھ ایسی کوشش کرو کہ تمہارا کوئی ایک سجدہ ایسا ہو کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو، صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ سجدے میں تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، اور کسی کو بھی پتہ نہ ہو، صرف اللہ ہی جانتا ہو. دل صحیح ٹوٹے، دل صحیح ٹوٹے، صحیح گڑ گڑائے، تو وہ سجدہ تمہارا اثاثہ اور سرمایہ ہوگا. وہ سجدہ تمہارا اثاثہ اور سرمایہ ہوگا. ہے سمجھ میں؟ تو ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت وارفتگی کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا. ایسا عمل کی نیت سے نہیں، کتاب میں دیکھ رہے یہ عمل ہے، یہ عمل کرے تو نبی کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. وہ سب فضول وقت ضائع کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وقت ضائع کرنا ہے، اس پر کچھ نہیں ہوتا. دل کی کیفیت پر کون کون دیکھنا چاہتا ہے نبی کو خواب میں؟ سب دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، بڑے اللہ والے تھے، ولی تھے، ولی کامل تھے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں کیفیت کی بات بتا رہا ہوں، کیفیت. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں کرنا چاہتی ہوں. وہ بزرگ کو رسول نما کہتے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا رسول نما. اللہ والوں کی عجیب کیفیات ہوتی ہیں. اولیاء کرام کی، بعض اولیاء کرام کی کیفیات عجیب ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں،
انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہوا ہوتا ہے. وہ عجیب یعنی دنیا ہوتی ہے، بعض بزرگوں کی اللہ والوں. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول نما کہتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کی زیارت کرانے والے. تو بیوی سے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. اچھی طرح نہا دھو کر جو تمہارا سب سے اچھا ڈریس ہے وہ پہنو. ایک دم سج دھج کر بیٹھ جاؤ. بزرگ نے کہا. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب عورتیں بھولی بھالی ہوتی ہے نا. بعضی عورتیں بھولی بھالی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ہی سب سے زیادہ چاپٹر بھی ہوتی ہیں. ہاں ہے کہ نہیں؟ حاضرہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا میں سب سے زیادہ خیر پھیلانے کا ذریعہ عورتوں کو بنایا ہے نا. اللہ نے عورت کو نبی کی ماں بنایا. نبی کی ماں بنا کر اس کا احسان پوری امت پر اللہ نے ڈال دیا. پوری امت پر اس کا احسان ہے نا. اس دنیا میں اللہ نے عورت کو نبی کی بیوی بنایا اور نبی کی بیوی بنا کر اس کو پوری امت پر احسان اس کا اللہ نے ڈال دیا. لیکن عورت کا بڑا مقام. اللہ نے اس دنیا میں اگر مرد کو بغیر عورت کے انسانیت کے جنم کا ذریعہ بنایا تو عورت کو بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ بغیر مرد کے اس کے کوکھ سے اللہ نے نبی کو پیدا کیا. اللہ نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اس دنیا کے اندر. اسی طرح اس دنیا میں جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس میں آدھے کی حصے دار عورت ہے. آدھے کی حصے دار عورت ہے. عورت اتنی کرامتی ہے کہ دنیا نے انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، دام فریب میں پھنسانے کے لیے عورت کی جعلی تصویر کو استعمال کیا، اس کے جعلی پتلے کو استعمال کیا، اور اس کی جعلی تصویر اور پتلے پر انسانوں نے تجارتوں کی بنیاد رکھی کہ اس کے فوٹو کو، نقلی فوٹو کو دیکھ کے لوگ نے دکھائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، یہ جیسا مچھیرے کے جال ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے، ویسا عورتیں جو ہے یہ شیطانوں کے جال ہے انسانوں کو پھنسانے کے. سمجھی؟ تو عورتیں بھولی بھالی ہوتی ہیں. تو بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے بیگم، تم اچھی طرح نہا دھو کر سج دھج کر سب سے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ قبلے کی طرف منہ کر کے. تم کو نبی کی زیارت ہوں گی. وہ بیچاری نہا دھو کر لال سرخ ساڑی چمکیلی اور پورا یعنی سج دھج کر اپنا فٹنس کریم یہ وہ سب لگا کے
ہاں سب کر کے اپنے آنکھوں میں وہ کیا کیا ہے نا، تو بیٹھ گئی بولی ایسی جیسے دلہن بیٹھتی بیٹھی۔ حضرت آئے دیکھو بزرگوں کے انداز۔ حضرت آئے ایسا دیکھا بیوی کو، چادر نئی نئی دلہن بیٹھ کے بیٹی، شرم آ رہی کہ تھی؟ شرم آ رہی؟ چادر ہو گئی نا۔ ایسا بولے اتار کے وہ بیچاری کا دل بھر کے آ گیا، دل بھر کے آیا اور ایک دم رونا شروع کر دیا۔ اب بڑے اللہ والے کی بیوی وہ تو شرمیلی ہوئی گی نا، ہے نا، رونا شروع کر دی۔ اب ان کو عادت معلوم ہوگی نا بیوی کی، رونا شروع کی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، چھوڑ دیے انہوں نے حضرت نے روتے روتے، اور ویسے ہی جگہ پر جو ہے اس کو تھک کے کر کے نیند لگ گئی، اور اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی نیند میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی۔ یہ ہے کیفیت۔ دل ٹوٹ گیا نا، دل ٹوٹ گیا، اور تڑپ تھی وہ کسی کو اپنا جلوہ بتانے کے لیے سجی اور دھجی نہیں تھی، ہے نا، وہ صحیح سمجھ کے اپنے شوہر کی ہدایت پر سجی دھجی تھی کہ نبی کی زیارت کرنی ہے۔ وہاں بھی سچائی تھی، یہاں ڈانٹ ملی، دل ٹوٹ گیا، وہ اس حالت میں نیند لگ گئی، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو گئی۔ یہاں کوئی عمل ہے اتنے مرتبہ یہ پڑھو اتنے مرتبہ وہ پڑھو، نہیں، کیفیت چاہیے، سمجھ گئے؟ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، اور یہی اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ محبتوں کو صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص کر دینا، سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا حصہ یہ ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو قاسم ہوں، بانٹنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دینے والے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے اس حدیث کا، وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرب قیامت کے فتنے لاکھ انسانیت پر ڈیرا ڈالیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہزار برائیاں پھیلیں، علماء کرام کا طبقہ بھی اگرچہ کہ بڑی تعداد میں مفاد پرستی کا شکار ہو جائے، ان تمام برائیوں کے باوجود اس امت میں کچھ ایسے لوگ بہرحال رہیں گے جو ہر حال میں اللہ کے احکام اور حق پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے۔ فتنوں کی آندھیاں ان کے پائے استقامت میں کسی قسم کی جنبش پیدا کرنے سے
عاجز ہو جائے گی. اردو بولا نا میں نے. سمجھ میں آیا نا؟ فتنوں کی آندھیاں ان کے پائے استقامت میں جنبش پیدا کرنے سے عاجز ہو جائے گی. ظلم اور ستم کی چٹانیں ان کے عزم اور استقلال سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ ہیں کہ حق پر برابر قائم اور ڈٹے رہیں گے. نہ مال اور دولت کی بنیاد پر ان کے ایمان اور عقیدے کا سودا کیا جا سکے گا، اور نہ ہی شاہانہ اور ظالمانہ ظلم اور جور اور زیادتیوں سے انہیں ہراساں کر کے اور انہیں ڈرا کے اپنے مقصد سے ان کو ہٹایا جا سکے گا. زور باطل قوت ایمان کو دبا سکتا نہیں. زور باطل قوت ایمان کو دبا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں. ایسے لوگ رہیں گے. اب دیکھیے موجودہ حالات ہے نا، موجودہ حالات جدھر دیکھا جائے ادھر خونی آندھیاں ہیں. مایوس کن حالات ہیں، مایوس کن حالات ہیں. کہ بڑے پریشان ہیں جو کہاں جائیں، کدھر جائیں، کسے آواز دیں. اے ہجوم نامرادی جی بہت گھبرائے ہیں. ایسے حالات ہیں. جتنی مسلم دنیا ہے، مسلم دنیا جہاں سے ڈھارس اور حوصلہ لیا جا سکے گا، وہاں کے حالات تو ہمارے سے زیادہ خراب ہے. ہے نا؟ سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، عمان ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، مصر ہے، ہاں، اور ترکی ہے. پھر ادھر پڑوس میں کیا بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے. یہاں کے حالات تو ہمارے سے زیادہ خراب ہے آج کی موجودہ صورتحال میں. ہمارا ملک ان ممالک کے اندر کے حالات کو دیکھے تو بہت اچھا ہے آج، مگر تشویشناک صورتحال ہے. آیا سمجھ میں؟ اور یہ صورتحال کو دیکھ کر مسلمان کا ایک بڑا طبقہ وہ متاثر ہو گیا. اس نے سپر ڈال دیا، متاثر ہو گیا، خوف کا شکار ہو گیا. اور ایک تھوڑا سا چھوٹا سا طبقہ رذیلہ بن گیا، رذیلہ بن گیا. وہ مال کا پجاری، وہ شہرتوں کا دل دادا،
वो झूठी शतरंजियाँ उठाने की सियासत का ख्वाहिशमंद है ना, वो तो रजीला हो गया। वो तो मूर्तियों को हार भी डाल रहा। वो तो आरती भी उतारने को लगा रहा। वो हमारे हिंदू तहजीब के अंदर शामिल भी हो जा रहा। सारे मरासिम करने को तैयार हो जा रहा। उधर वो भी कर रहा और इधर ये भी कर रहा। मतलब वो इब्नुल वक्त बन गया। तो अब हम उसको अब्दुल वक्त बोलेंगे, है ना। उधर वो भी कर रहा है, इधर ये भी कर रहा है। बेशक किताबी तालीम में बैठ रहा तो बेशक इधर ये भी कर रहा है, उधर वो भी कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? अब तक हम हमारे अपने तहरीरों में इस्तिलाह में ऐसा आदमी जो माहौल के साथ चलता है उसको इब्नुल वक्त कहते आए, इब्नुल वक्त। लेकिन आज हम उस इस्तिलाह को बदल कर हालात को हम जो देख रहे हैं तो हम कहेंगे वो अब्दुल वक्त। क्या? अब्दुल वक्त, वक्त का पुजारी, वक्त का पुजारी। तो ये चैप्टर तब का है, आया समझ में? चैप्टर तब का। लीडरों के दुम छल्ले, लीडरों के दुम छल्ले, अपने मफादात के लिए, फ़ायदों के लिए, है ना। तो इनका तो ईमान गया। सब लीडरों के पीछे फिरने वाले या लीडरों के साथ रहने वाले या सियासत और राजकारण करने वाले सब नहीं, जो ऐसे ये हरकतें कर रहे हैं, उनका ईमान गया। वो अब्दुल वक्त बन गए। उसमें तो रहना पड़ेगा ना, सियासत में तो रहना पड़ेगा, मगर अब्दुल वक्त बन के नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, है ना। तुम अपनी तहजीब लेके चलो, हम अपनी तहजीब और मज़हब को लेके चलेंगे। दुनिया के मामलात में साथ साथ चलेंगे। तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे, है ना। ये सीधी बात है। तो ऐसी सूरत हाल में अब रहे कौम, मुल्क, मिल्लत के लिए काम करने वाला तबका मुसलमानों का, वो मायूस हो गया। वो मायूस हो रहा है। कैसे करें, क्या करें, हम किस तरह काम करें ऐसी सूरत हाल। काम करने वालों की आजमाइशें हो रही हैं, उन पर हालात आ रहे हैं, काम करने वालों पर हालात आ रहे हैं। क्या करें? तो कुछ कमज़ोर किस्म के लोग वो बैठ गए जगह पे, और कुछ लोग जिनको अल्लाह ने बहरहाल नबी की बरकत से, हमारे बड़ों की बरकत से चुना है, वो हिकमत पर के साथ काम में लगे हुए। जहाँ में मर्दान हक़ सूरत खुर्शीद जीते हैं। खुर्शीद बोले खुर्शीद भाई कौन? यहाँ खुर्शीद से कौन से खुर्शीद भाई मुराद है? कौन बोलेगा?
سورج کیا؟ خورشید کے معنی سورج. سورج بولے تو معلوم تھی. جہاں میں مردان حق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی خورشید سورج ڈوبا ہوا نہیں رہتا، یہاں ڈوبتا ہے تو کہیں نکلتا ہے دنیا کے اندر، ہے نا. دنیا میں سورج ڈوبا ہوا نہیں رہتا، ہمارے پاس ڈوب گیا لیکن کہیں نکلا ہے وہ. ایسے ہی مردان حق ان کے کام کرنے کے انداز بدلتے ہیں، ان کے کام بند نہیں ہوتے، ہے نا. ان کے کام بند نہیں ہوتے، انداز بدلتے ہیں. مقصد ایک رہتا ہے، طریقے بدلتے ہیں حالات کے اعتبار سے، ہے نا. طریقے بدلتے ہیں. اس لیے بہرحال امت کو، قوم کو سمجھانا چاہیے کیوں ہراساں ہیں. ہراساں یعنی خوف زدہ، ڈرے ہوئے. کیوں ہراساں ہیں شہیل فرس اعدا سے. شہیل گھوڑے کا ہن ہنانا، فرس یعنی گھوڑا، اعدا یعنی دشمن. دشمن جب پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں گھوڑوں کے ساتھ تو دوڑتے ہوئے گھوڑے آواز نکالتے ہیں، ہن ہنانا. تو شاعر کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کیوں ہراساں ہے شہیل فرس اعدا سے. دشمنوں کے گھوڑے کی آوازوں سے کیوں خوفزدہ ہے تم؟ آنے دو. کیوں ہراساں ہیں شہیل فرس اعدا سے. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. نور حق، حق کا چراغ، حق کی روشنی دشمنوں کے پھونک سے بجھنے والی نہیں ہے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ نے کہا قرآن میں واللہ متم نورہ یریدون لیطفئوا نور اللہ. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور اور اپنی روشنی کو پورا کر کے رہیں گے، ہے نا. یہ طے ہے. بڑے سعادت مند اور قسمت والے ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اس دین کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ دین کے واسطے کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے، ہے نا. وہ سعادت مند ہوں گے. جو کہیں تھک گئے، متاثر ہو گئے اور اپنے ذاتی آرام یا دنیا کی دولت کو، دنیا کی چیز کو انہوں نے فوقیت دی، وہ پھر ہار گئے. وہ صف میں سے نکل جائیں گے، ہے نا. وہ نکل جائیں گے. سمجھی؟
تو کچھ لوگ ایسے بہرحال اس امت میں رہیں گے جو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا سودا کسی قیمت پر حالات سے ڈٹ جائیں گے، حالات کے سامنے کام کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ دوسری حدیث میں ہے لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق۔ دوسری حدیث میں میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کوئی مطلب ہے یہاں پہ، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ لا یضرہم من خالفہم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو جو ان کی مخالفت کرے گا۔ یعنی وہی بات، آندھیاں، تیز و تند آندھیاں ان کے پائے استقامت میں جنبش پیدا نہیں کر سکی، ہے نا؟ ظلم کی چٹانیں ان کے عزم استقلال کو دیکھ کر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ آیا سمجھ؟ لا یضرہم من خالفہم، نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو وہ جو ان کی مخالفت کرے گا۔ ہاں سمجھ میں؟ تندے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندے بادے مخالف، تند طوفان، باد ہوا، مخالف سمت چلنے والی۔ تم ادھر جا رہے ہیں، سامنے سے ہوا آ رہی ہے نا؟ ہوا سامنے سے آ رہی ہے، تم کو روکنا چاہ رہی ہے۔ تو اور یہ جو اڑنے والا ہے یعنی جو چل رہا ہے، جس کا سفر جاری ہے، وہ عقاب ہے۔ وہ کون ہے؟ عقاب، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے نا، عقاب۔ ہزاروں کوے مل کر ایک عقاب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کیا سمجھ لی؟ ہزاروں پرندے کوے مل کے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، ہے نا؟ کرگس یعنی کوے، پرواز ہے دونوں کی گرچہ ایک ہی فضا میں، پرواز ہے دونوں کی گرچہ ایک ہی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، ہے نا؟ ٹھیک ہے، فضا ایک ہے، فضا ایک ہے، لیکن کرگسوں کا جہاں نیچے ہے، شاہین کا جہاں اوپر ہے، وہاں کرگسوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔
اور آندھیاں اس کے نیچے چلتی ہے. آندھیوں کی بھی اڑان اوپر نہیں ہوتی. ہے سمجھ. تو شاعر کہہ رہا ہے اقبال، تندے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ جو طوفانی ہوائیں چل رہی ہے تو ان سے گھبراؤ مت. تندے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اٹھتی ہیں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. جتنی ہوائیں چلیں گی تو شاہین اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے، اوپر جاتا ہے. شاہین اوپر جاتا ہے. اور ہوائیں چلتی ہیں تو پرندے اپنا گھونسلہ تلاش کرتے ہیں. کوے گھونسلہ تلاش کرتے ہیں اور اپنے گھونسلوں میں چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن شاہین یہ اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے، اوپر جاتا ہے. شاہین کی کوئی جگہ اور کوئی گھر نہیں ہوتا. شاہین بناتا نہیں آشیانہ. شاہین کا آشیانہ نہیں ہوتا. شاہین کوئی آشیانہ نہیں بناتا. گھونسلہ. شاہین کا گھر نہیں ہوتا. آیا سمجھ؟ یہ چھپ کے بیٹھ جاتے. تو بہرحال یہ تیسرا جو حصہ ہے اس حدیث کا، یہ بھی ہمیں اپنا فرض منصبی یاد دلا رہا ہے نا، کہ بہرحال امت کی بڑی ذمہ داریاں تم سے وابستہ ہیں، اور ایسے فتنوں بھرے حالات میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں کہ تم امت کے ڈھارس اور حوصلوں کو بنانے کی کوشش کرو اور امت کو سنبھالا دو. یہ جو حالات ہیں یہ ارتدادی حالات ہیں. ارتدادی امت جو ہے ارتداد کے دہانے پر ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے نا. ادھر ہو بیٹے، پیچھے ہو ادھر پیچھے، آواز کم کر، پیچھے ہو. تو ہماری بہرحال عورتوں کے اعتبار سے عورتوں کی، مردوں کے اعتبار سے مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ اللہ کا دین دونوں کے لیے ہے. دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. ذاتی طور پر بھی اللہ کے احکام کو بجا لانے کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں تک بھی یہ احکام پہنچانے کی اور ان کو بتانے اور ان کو سمجھانے اور ان کو سکھانے کی ذمہ داری ہے نا. تو ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. سمجھ، جو بھی راستہ ہو اس کا سکھانے کے ذریعے سے، اپنے گھر میں ہے نا، تعلیم دینے کے اعتبار سے، اجتماعات کے اعتبار سے. اب جماعتوں کا ایک طریقہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کے ساتھ میں، صحیح رسم و رواج نہیں، چپ کا نہیں، صحیح معنی نہیں. اپن ان کے ایسے سونگ ڈھونگ میں شامل نہیں ہونا. عام لوگوں کے سونگ میں اپن شامل نہیں ہونا. ان کے سونگ رہتے، وہ چپ کے رہتے، وہ اپن صحیح کا کرنا، صحیح کا پردہ کرنا. ان کا چپ کا پردہ رہتا. اور جماعت میں گئے تو بس پوچھو مت، ایسا پردہ رہتا وہ کہ جیب میں بھی بیچ میں سے پردہ بنتے ہو. جیب میں بھی بیچ میں پردہ بنتے، آگے آدمی پیچھے عورتیں، ہے نا. یہ چپ کا چیزیں ہیں. اب ایسا سفر کرتے عام دنوں میں بس میں، تو بس میں کا پردہ بنتے. اپنے کو اپنا احتیاط کرنا پڑے گا نا. یہ برقع ہے، نقاب ہے. ڈاکوؤں کے جیسے برقعے نہیں لینے کے، ہے کہ نہیں؟ ڈاکوؤں کے جیسے یوں بنتے نا ڈاکواں،
ہاں، بلیوں کی جیسی آنکھیں. پرانی جو چیزیں ہیں، اولڈ از گولڈ. پرانی چیزیں صحیح، فضول سمجھ کے جسے بجھا دیا تو، فضول سمجھ کے جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. برقع کیوں پہنتے ہم؟ پردے کی غرض سے. کیوں پہنتے؟ پردے کی غرض سے. تو پھر برقعے کا خوبصورت اور اچھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ برقعے کو چمکی ہو، برقعے کو ٹکلیاں ہوں، برقع بہت بھاری ہو، برقعے کے کپڑے میں چمک ہو، برقعے کے کپڑے میں چکناہٹ ہو. ہاں، یہ کیوں ضروری ہے؟ برقعے کا کپڑا اتنا کھدر ہونا چاہیے، کھدر ہونا چاہیے کہ آدمی کی نظر پڑے تو آدمی نظر ہٹا دے، ہے نا؟ تو مقصد پورا ہوگا برقعے کا. اور برقع اگر آپ خوبصورت، اچھا، چمکدار دیکھ کر کے لیں گے تو اندر بھینا ہوا بھی رہا تو برقعے کو دیکھ کے لوگ دیکھیں گے. ہاں، برقعے کو دیکھ کے لوگوں کی نظر جم جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو خود لوگوں کو آپ دعوت نظارہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ہاں دیکھنے کی گویا آپ دعوت دے رہے ہیں خاموش برقعے کے ذریعے سے. تو یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. اچھا برقع پہننے کا شوق فتنہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کلر، مہندی کلر اور لال کلر اور گلابی کلر اور پٹکری کلر، کیا کرنے کا اس میں، ہے نا؟ برقع کلر چوائس کرنے کا برقعے میں کیوں، کائے کے واسطے؟ برقع پردے کے لیے لے رہے ہیں آپ. کپڑا موٹا ٹھوٹا ہو اور پھڑکی والا برقع ہو. پھڑکے والا برقع ایسا ہو کہ نوجوان بچی ہے لیکن برقعے سے دیکھنے والے نے اس کی نظر پڑی تو سمجھنا کہ بڑی عمر کی عورت ہے نا؟ اس نے سمجھنا تو مقصد پورا ہو گیا. برقعے کا مقصد پورا ہو گیا. اندر چادر اور ایسا برقع پہنی جیسا ایک دم نوجوان بچی ہے. ہاں، ہے کیا؟ ہو رہا ہے نہیں کیا؟ ایسا ہو رہا ہے نا ایسا. یہ باتیں عام عورتوں کے بیچ میں تم نے بولنا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں عام عورتوں کے بیچ میں تم نے بولنا چاہیے، کتابی تعلیم میں، بیان میں، اچھے طریقے سے، ہے نا؟ بیان میں یہ پیغام ہے نا، پہنچانا چاہیے نا، کیونکہ یہی شیطان کے جال ہوتے ہیں نا. شیطان اسی طریقے سے امت کے اندر فتنوں کا بیج بوتا ہے. تو ذمہ داری ہے عورتوں پہ، جماعتوں میں جانا چاہیے، جانا چاہیے، مگر ان کے جیسا نہیں اور ان کے انڈر پریشر نہیں رہنا. ان سے متاثر بھی نہیں ہونا. جیسے آدمیوں میں بھی عورتوں میں بھی ذمہ داراں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ذمہ داراں، حیدرآباد نگینا، اندر مٹی اوپر چننا، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. اپن ان سے متاثر نہیں ہونا. دین کی دعوت کا ذمہ دار علم والا، دین کی دعوت کا ذمہ دار علم والا. ہے سمجھ میں؟ ہاں، پلاٹنگ والا نہیں، پان پٹی والا نہیں، کرانہ دکان والا نہیں، کپڑے کی دکان والا نہیں، گوشت کی دکان والا نہیں. دین کی دعوت کا ذمہ دار علم والا. اللہ نے نبیوں کو علم دیا اور کہا کہ یہ پھیلاؤ.
پھر جو وہ اس علم کو لے گا تو کہا کہ وہ نبیوں کے وارث ہے، وہ نبیوں کا کام چلائیں گے. تو ہم نے ان سے متاثر نہیں ہونا. ہاں ان کی قدر کرو، ان کو اپنا معاون سمجھو، ان کو اپنا ذمہ دار مت سمجھو. ان کو اگر تم نے اپنا ذمہ دار سمجھا تم اہل علم رہنے کے باوجود، تو تم نے الٹا کر دیا. قرآن حدیث کی درجہ بندی کو الٹا کر دیا، یہ گناہ ہوگا. آیا سمجھ میں؟ ہاں ان کو اپنا معاون سمجھو، مددگار. ان کی قدر کرو، احترام کرو، بڑے ہیں عمر میں ہمارے سے، ہے نا، احترام کرو اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرو، مگر ان سے متاثر مت ہو. آیا سمجھ میں؟ ہاں. اور وہ رسمی باتوں میں اپنا ٹائم برباد مت کرو. رسمی باتوں میں صحیح سے جو دین ہے تو یہ کوشش کرنا چاہیے. بنیادی چیزیں آنا چاہیے. جماعت میں نکلے عورتوں کو لے کے ان کو وضو سنو، دیکھو ان کا وضو کرتے آتا ہے کیا، کلمہ اس کو ان کو صحیح یاد ہے کیا، کلمے کا مطلب ان کو یاد ہے کیا، بنیادی عقائد سے وہ واقف ہیں کیا، ہے نا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ختم نبوت کا عقیدہ ان کے اندر ہے کیا، کہ نبی ایک ہمارے نبی آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ شیطان ہے. یہ بھی ان کو فرض ہے، یہ معلوم ہونا فرض ہے. یہ چیزیں موٹی موٹی ان کو سکھانا چاہیے. اور عبادات کے لائن سے وضو سکھاؤ، اذکار نماز صحیح کرو، ان کے 5 وقت کی نمازیں ان کو بتاؤ، ان کو نماز ان کی سنو، دیکھو، نماز سکھاؤ، اس کی اصلاح کرو، ہے نا. عورتوں کے مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ مسائل ان کو بتاؤ عورتوں کو. یہ ساری چیزیں عورتوں کو معلوم نہیں ہے. عورتیں جو ہے ایام ولادت میں 40 دن نماز نہیں پڑھتے. عام عورتیں 40 دن نماز نہیں پڑھتی ڈیلیوری کے دنوں میں، جبکہ 15 دن کے بعد، 12 دن سے اوپر 15 دن کے بعد نمازیں شروع کرنا چاہیے غسل کر کے عورتوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل سمجھانا چاہیے عورتوں کو. نکاح کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں. خالی گونگانے کو نہیں سیکھ رہے، عالمہ خالی، اور اپنا عالمہ بن کے شان کرنے کا، اترانے کا، خوبگیری کرنے کی عورتوں میں، اپنی بیٹھنے کا، اس لیے تھوڑی سیکھ رہے ہیں. ہم کو سمجھانا ہے، خادم بننا ہے. سید القوم خادم، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت کرنے والا ہو. کریں گے اور ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے علم حاصل کرنے کی راہ میں شیطان مردود کے روڑوں سے ہماری حفاظت فرما، اور یہ سفر کو بھی مکمل فرما، اور اس کے بعد بھی ہم سے دین کا کام لے، ہے نا. اللہ کی منشا اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ، ہے نا. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ یہ امت قائمۃ، قائم رہے گی، الحمدللہ، اللہ کے احکام پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے دین پر، حق پر. لا يضرهم من خالفهم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا ان کو وہ جو ان کی مخالفت کرے. یہ مضبوط ہو اور قائم ہو اللہ کے دین. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. دوسرے امر سے مراد قیامت ہے، پہلے امر اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، احکام ہے، حق ہے، اور دوسرے امر اللہ سے مراد قیامت ہے. قرآن میں امر کا لفظ قیامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے.